IMF کی ٹیم آ رہی ہے نیکسٹ ویک, تو شاید کچھ چیزیں اس بار فائنلی اسٹرکچرل ایشوز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے نا, اٹ از امانگسٹ ون آف دا لوئسٹ. جب ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے تو دین وائی ڈو وی ہیو دس نیوسنس آف لوڈ شیڈنگ. کیپیسٹی ہے لیکن اس کیپیسٹی کو چلانے کے لیے فائنینشیل صلاحیت نہیں ہے. جو ٹیکس پیئر بن گئے غلطی سے ان کو ہی نوٹسز آتے رہتے ہیں. ایسی عوام ہے ہماری, وہ ڈبل ٹرپل اماؤنٹ دینے کے لیے ریڈی ہے لیکن نیٹ میں آنے کے لیے ریڈی. پچھلے پاکستان اکنامک سروے میں یہ بتایا گیا کہ ایگریکلچر سیکٹر واز دی اونلی ون دیٹ رجسٹرڈ اے گروتھ, ناٹ مچ بٹ لیس دین 1%, 0.6%. ایگری ایک ایسی چیز ہے جو آپ آج سیدھی کریں, آج ریفارم کریں, 9 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ اس سے نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پھر سے اکانومی ہے. اکانومی دیکھیں اس کے کافی ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اس بار ہم جو ڈسکشن کریں گے دیٹ وڈ بی ویری اسپیسیفک سراؤنڈنگ سم کی ایشوز. IMF کی ٹیم از ایکسپیکٹڈ ٹو وزٹ پاکستان نیکسٹ ویک. ہمارا انڈسٹری کا ایشو چل رہا ہے, گیس کا ایشو چل رہا ہے, کاٹن کرائسس ایز آلویز ہر سال ہی اب تو ہونے لگ گیا ہے. تو فار دس پرپز ٹو انڈرسٹینڈ آل آف دیز تھنگز وی ہیو انوائٹیڈ once again Sir Kamran Arshad. Thank you so much sir for being with us. He is the MD of Ghazi Fabrics and chairperson of APTMA, which is All Pakistan Textile Mills Association. Sir, last podcast کے بعد سے کافی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ اس ضروری ہے کہ اس کو ہم ریوزٹ کریں چیزوں کو. To start off, I would want your thoughts کہ IMF کی ٹیم آ رہی ہے نیکسٹ ویک, اور اس بار جو IMF ہے سر وہ مجھے ایسا لگتا ہے, اینڈ میں نے یہ کہا بھی ہے کہیں, کہ شاید جو انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا ہے نا, کرپشن ختم کریں اور ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز کریں, اور ایسا کچھ چل بھی رہا ہے ریفارمز کا, تو شاید کچھ چیزیں اس بار فائنلی اسٹرکچرل ایشوز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. ایسا ہوگا یا ونس اگین وہی چلے گا؟ تھینک یو سر اسامہ صاحب فار ہیونگ می آن یور شو. سر IMF اگلے ہفتے آ ضرور ہے, ریویو ہے فار دا نیکسٹ ٹرانچ ڈسپرسل. میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ریویو آپ کا رو دھو کے گورنمنٹ پاس کروا لے گی, کیونکہ اس میں وٹ ایور از ریکوائرڈ فرام دا اسٹیٹ بینک سائڈ وہ لارجلی ہم کمپلائنس میں, وٹ ایور از ریکوائرڈ فرام دی FBR سائڈ وہ ہم کمپلائنس میں نہیں ہیں. آئی تھنک اس میں جو زیادہ ضروری دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جن سیکٹرز کو ٹیکس کرنا تھا FBR نے وہ آپ ابھی تک کر نہیں سکے, نمبر 1. نمبر 2, FBR نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹیکس بیس کو براڈن کریں گے, وہ ہم میزریبلی اس میں فیل ہوئے ہیں. اینڈ اس میں پریزنٹ FBR ہائر مینجمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ وہ ٹیکس بیس براڈن کر نہیں سکے. نہ ہمارے پاس شاید گورنمنٹل لیول پہ وہ ول پاور ہے ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کی, دکاندار کو اس میں لانے کی, ایگریکلچرلسٹ کو اس میں لانے کی, ریئل اسٹیٹ کو اس میں لانے کی, ان آرگنائزڈ ریٹیل کو اس میں لانے کی. ان چیزوں کے لیے گورنمنٹل ول چاہیے. اسی لیے آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک سیپریٹ محکمہ بناؤں گا جو ٹیکس پالیسی ڈرائیو کرے گا. تو جو ایگزسٹنگ FBR ہے اگر اس سے ٹیکس پالیسی لے لی جائے گی پھر وہ صرف ایک کلیکشن کا ادارہ رہ جائے گا. سو آئی تھنک وی آر سارٹ آف ہیڈڈ ان دیٹ ڈائریکشن رادر دین کہ ہم کور پرابلمس کو ایڈریس کریں, بیماری کی جڑ تک پہنچیں, اینڈ جو ویدر سافٹ دوائی دینی ہے یا اپنے اینٹی بایوٹک دینی ہے یا کوئی اسٹیرائڈ بیسڈ دوائی دینی ہے, ہم اس طرح کی کوئی چیز کریں یا پوری ایک وہ اوپن ہارٹ ٹرانسپلانٹ یا کیمو تھراپی کریں اکانومی کی, تاکہ اس کو ہم سرد خانے سے یا بیماری کے بستر سے اٹھا کے اس کو چلتا پھرتا بنانے کے لیے وہ ہم سٹیپس نہیں کرتے. ریگولیٹرز ہمارے جو ہیں وہ تقریباً ہر محکمے میں, نیپرا, اوگرا, پیپکو, FBR, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, جون سا محکمہ آپ اٹھا لیں سر, وہاں ریگولیٹر سو رہا ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ ہے آپ کی LDA, CDA, اس ٹائپ کے سارے محکمے سب سو رہے ہوتے ہیں. اربوں خربوں کے فراڈز ہو جاتے ہیں, ریگولیٹر سو رہا ہوتا ہے. کل ہمارا برازیلین کاٹن ایسوسی ایشن کے ساتھ انٹریکشن ہوا, پتہ یہ چلا کہ وہ
آج سے 24 سال پہلے ان کی ییلڈ ہم سے آدھی ہوتی تھی، ہماری نیشنل ییلڈ سے 24 سال کا سفر طے کر کے ان کی اب ییلڈ ہم سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے. جہاں ہماری ایوریج 11-12 من فی ایکڑ ییلڈ ہوتی ہے، اوبویسلی سدرن پنجاب یا اپر سندھ لوور سندھ میں سے زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ ایریاز زرخیز ہیں، وہاں زمین زیادہ فرٹائل ہے، واٹر اویلیبلٹی از ناٹ این ایشو. بٹ جہاں پنجاب میں 11-12 من ہوتی ہے، وہاں برازیل میں ان کی نیشنل ایوریج 38 سے 40 من ہے. ٹو بی ویری پرسائز 570 کلو فی ایکڑ ہماری ہوتی ہے، اور ان کی 1890 سے 1950 کلو فی ایکڑ. اور ان کے کیریکٹرسٹکس ان کی کراپ کے ہم سے فار سپیریئر ہیں. تو کہنے کا پرپز یہ ہے سر کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. بجلی میں آپ دیکھیں اوور دا لاسٹ ڈیکیڈز آپ کی پلاننگ کمیشن نے 43,000 میگا واٹ لگوا لیا. سردیوں میں مرا کے 10,000 میگا واٹ چلتا ہے. گرمیوں میں جب آپ کے اے سی پنکھے آن ہو جائیں گے، آپ 22-23,000 پہ چلے جائیں گے. 26,000 سے زیادہ آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. تو کون اس کا ذمہ دار ہے کہ آپ نے 43,000 میگا واٹ لگا لیا؟ ستم ظریفی ابھی 17,000 میگا واٹ اور آنے والے 5 سال میں آ رہا ہے، جس میں اس طرح کے ہم نے فیوچرسٹک پروجیکٹس ڈالے ہیں. کاسا 1000 سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لائن گزرے گی وایا افغانستان، وہ بھی آپ نے لینا ہے سر. تو مطلب یہ کون معاہدے کرتا ہے اور کس کے لیے کرتا ہے؟ اور سر یہ بتائیں تو پھر ویری انٹرسٹنگ اینڈ لاجیکل کویشچن، جب ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے تو دین وائی ڈو وی ہیو دس نیوسنس آف لوڈ شیڈنگ، ایون سو بلیک آؤٹس ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے پھر؟ سر یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، لیکن اس کیپیسٹی کو چلانے کے لیے فائنینشیل صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری کیپیسٹی ہم نے قرضوں پہ کھڑی کی ہے ود میجورٹی امپورٹڈ را مٹیریلز، جیسے کہ تیل ہے، گیس ہے. ہم نے اس کو انڈیجنس را مٹیریلز لائک آپ کا اپنا پانی، آپ کا اپنا کوئلہ، آپ کے اپنا سورج، آپ کے اپنی ہوا پہ نہیں بیس کیا. اینڈ چونکہ آپ نے بہت زیادہ آپ کا پاور مکس اسکیوڈ ہے، آپ کا بہت زیادہ پاور مکس تھرمل ہے، تو جب تک آپ کے یہ محمد ڈیم، دائمیر بھاشا ڈیم، یہ سارے سسٹم میں آ کے پرانی کیپیسٹیز کو ریپلیس نہیں کرتے یا تھرمل کیپیسٹیز کو، تب تک آپ کی بجلی مہنگی رہے گی. سو آپ کی بجلی پروڈکشن کاسٹ بھی زیادہ ہے اور آپ پھر بل بھی زیادہ کرتے ہیں. سو یہ اس وقت ایک کیپیسٹی کا نہیں ہے، اس کو اکنامکلی ڈرائیو کرنے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس پوائنٹ پہ میں آتا ہوں سر، کیونکہ آپ کا انڈسٹری سے تعلق ہے تو آئی ووڈ وانٹ یو ٹو کمنٹ کہ یہ پھر ہماری انڈسٹری پہ نیگیٹو کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے. بٹ اس سے پہلے ایک اور کویشچن، اسٹارٹ میں ٹیکس کی بات ہوئی ہے. ویری سمپل بٹ تھنک وائی ڈونٹ وی لٹرلی انہینس دی، یہ جو ہماری ٹیکس بیس ہے بڑی سمپل ایکویژن ہے. ایک تو چیز ہے کہ ہمیں جو ٹیکس پیئر بن گئے غلطی سے ان کو ہی نوٹسز آتے رہتے ہیں، بٹ گورنمنٹ ول تو چلیں ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کیپیبلٹی یا کیپیسٹی کے بھی ایشو ہیں ان آرڈر ٹو ایکسرسائز دس ایکسپینشن آف ٹیکس بیس، کے بس گورنمنٹ ول ہی ہے باقی سب کچھ ہے؟ دیکھیں سر، آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے نا، اٹ از امانگسٹ ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ ایٹ 7 to 8%. نتھنگ لیس دین 15% شوڈ بی ایکسیپٹیبل. پہلی تو بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ سر کہ یہ آپ کی مختلف ایمنیسٹی اسکیمز، ٹیکس بریک اسکیمز اینڈ دا لیک آف پولیٹیکل ول کہ آپ اپنے ان آرگنائزڈ ریٹیل کو، آپ اپنے انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لا سکیں. میرا خیال ہے اس میں گورنمنٹ کو اور ایف پی آر کو اور میڈیا کو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اگر ایک انسان اپنے گھر سے اپنے دفتر اور دفتر سے واپس شام کو اپنے گھر جاتا ہے اور رستے میں اسے بنی ہوئی سڑک ملتی ہے، لائٹ چلی ملتی ہے، اس کا ٹائر نہیں پھٹ رہا، اس پہ ڈاکہ نہیں لگ رہا صومالیہ کی طرح، نائجیریا کی طرح، تو وہ اسی لیے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں یا وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے یہ بیسک سیوک ایمینٹیز کو پورا کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک ریگارڈلیس آف آپ کی مرضی کی سیاسی جماعت حزب اقتدار میں ہے یا حزب اختلاف میں ہے، یہ کسی سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو سر یہ ایک اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. دوسرا، چونکہ ہماری قوم بگڑی ہوئی ہے اور آپ کا ٹیکس نیٹ بہت چھوٹا ہے کمپیئر ٹو دی ایکچوئل سائز آف دی اکانومی، تو ان کو سر آپ کو ایک اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ دینی ہے. اور وہ اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ میں میرا خیال ہے ایف بی آر بری طرح سے فیل ہوا ہے. جون 2024 سے جنوری 2025 تک ہم کو 20 دفعہ ایف بی آر جا چکے ہیں، مختلف مطالبات، نیگوسیشنز، ان چیزوں کے لیے، پروپوزلز، امینڈمنٹس کے لیے.
3 دفعہ میں نے ان 20 وزٹس میں سے دیکھا کہ 5ویں فلور پہ FBR اسلام آباد کے دکاندار اینڈ آپ کی تاجر برادری بیٹھی ہوتی تھی. وہ یہ 5,000 فی ٹیکس پیئر یا فی شاپ ریگارڈلس آف دا سائز آف دا شاپ ڈاکیومنٹ ہونے کے لیے یا نیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم دیں گے, لیکن وہ ڈاکیومنٹ ہونے کے لیے نہیں ریڈی. اچھا, یہاں FBR نے میری نظروں میں جو غلطی کی, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ 5,000 روپیہ فی شاپ لے لیں گے, اگلے سال سے آپ کو ڈاکیومنٹ کریں گے. ایک دفعہ آپ انآفیشلی نیٹ میں آ جائیں, اگلے سال جو نیٹ میں آئے گا وہ یہی سلیب میں رہے گا, جو نیٹ میں نہیں آئے گا وہ پھر 10,000 دے گا. اور آپ یقین کریں ادھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسی عوام ہے ہماری, وہ ڈبل ٹرپل اماؤنٹ دینے کے لیے ریڈی ہیں لیکن نیٹ میں آنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. کیا ڈر ہے؟ مطلب یہ ہماری بھی تو ہمارے اینڈ پہ بھی غلطی ہے نا. وی کی ناٹ پٹ ایوری تھنگ آن دا گورنمنٹ لائک دا پیپل. میں نے بھی سنا تھا فائنانس منسٹر کو ایک بار, تو ادھر اس گیدرنگ میں بھی کوئی کسی یونین کا بندہ تھا کو اس نے کہا ہم نہیں کریں گے, یہ تو سکلکل آرگیومنٹ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ٹھیک ہے بٹ کوئی ایک سٹیپ تو لینا پڑے گا نا اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ آرگیومنٹ ہوتی ہے جب دل میں چور ہوتا ہے. لوگوں کو ٹیکس دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہے, لوگوں کو اپنی آمدن اور اپنا ٹرن اوور ڈکلیئر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں ہماری اصل آمدن یا ہماری اصل ٹرن اوور ڈکلیئر ہو گئی تو ہم زیادہ ٹیکس دینے کے لائبل ہو جائیں گے اور ہم ان کے نیٹ میں آ جائیں گے. پھر وہ اس طرح کی بحث یوز کرتے ہیں کہ ہم تو پانی پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, بجلی پہ بھی دیتے ہیں, ایکسائز لیوی بھی دیتے ہیں, پیٹرول ڈیزل پہ, تو ہم تو اور 10 قسم کے ٹیکسز بھرتے ہیں, تو ہم نہیں نیٹ میں آئیں گے. میں نے تو خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہی آپ کا دکاندار تاجر طبقہ کہتا ہے ٹیکس دے دیں گے, لیکن اگر کسی نے ہمیں نیٹ میں لانے کی کوشش کی تو آگ لگا دیں گے. اب سر یہ ریاست کا کام ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ اپنی ول پریویل کرے ود دا رائٹ میسج اینڈ ود دا رائٹ انالوجیز. اسٹیٹ رائٹ انالوجیز رائٹ میسج دیتا نہیں ہے, اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو فارمل اکانومی ہے اٹ از اے شیڈو آف یور کمپلیٹ اکانومی. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کی 300 سے $350 بلین کی اکانومی ہے, تو شاید آپ کی ایکچوئل اکانومی کا سائز 600 سے 800 بلین ہے. بالکل. تو اگر آپ اپنی اکانومی کو, یہ ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یار خدا را ٹیکس دو. اگر آپ ٹیکس دیں گے, بے شک منیمم سلیب سے ان کو شروع کرا دیں, اگر آپ ٹیکس دیں گے تو اتنا ٹیکس پاکستان میں جینوئن طریقے سے ود براڈننگ آف دا ٹیکس بیس اکٹھا ہو سکتا ہے کہ شاید 2 یا 3 سال بعد آپ کو IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے. بالکل ٹھیک ہے. اب موونگ آن ٹو دی انڈسٹری سر, کیونکہ اب کاسٹ آف ان پٹ کی بات ہو رہی تھی, ریجنل ٹیرفس کی پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر, اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے رہتے ہیں, پاکستان اکنامک سروے میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سیکٹرز ان پاکستانز اکانومی. کیا فیوچر ہے اس کا اسٹارٹنگ فرام 2025؟ ول وی سی اینی امپروومنٹ ان دس ایئر؟ دیکھیں سر, ایک تو اس وقت ایک گلوبل سلو ڈاؤن ہے, ایک انسرٹنٹی ہے. امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے جان 2025 میں, تو وہ چائنا کو بھی ٹیرف کرنے لگے ہیں بائی اپروکسیمیٹلی 10% بائی 4 مارچ اف دیر آر نو بریک تھروز ان چائنا US ٹاکس. میکسیکو اینڈ کینیڈا کو بھی وہ ٹیرف کرنے لگے ہیں ہیویلی بائی 25%. دیر بائی ریورسنگ جو ان کا ایک بڑا پرانا ٹریڈ اکارڈ تھا نیفٹا کے نام سے, نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ, جو مبنی ہی کینیڈا, امریکہ اینڈ میکسیکو پہ تھا. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ریورس ہو جائے نا, اس میں بڑے ہیوی ٹیرفس لگ جائیں گی. تو ہم ہمیشہ اس چیز میں تلاش میں رہتے ہیں کسی اور کی تباہی تو ہماری خوشحالی. افغان کیمپین ہوا, پیسہ ادھر آیا, 9/11 ہوا, پھر ہمیں ایک موقع مل گیا. اسی طرح جب کووڈ ہوا, بٹ آئی تھنک اس وقت کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ریئلائز کر لیا کہ ہم پرولونگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کلوجر نہیں رکھ سکتے, ہمیں SOPs کے ساتھ ریسٹارٹ کرنا ہے. اور لکیلی چونکہ ہمارے یہاں کووڈ 4 مہینے بعد آیا, یورپ, امریکہ, ویسٹرن ورلڈ میں 4 مہینے پہلے آ گیا, وہ ہم سے پہلے واپس کام پہ آنا شروع ہو گیا, ان کی شیلفیں خالی تھیں. اینڈ ادھر ایسٹرن ورلڈ میں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چونکہ کووڈ لیٹ آیا, ہم سب سے پہلے کھل گیا. تو اس ٹائم میں آپ کو ایک آپ کی ساری صنعت پھر سے چل پڑی. یورپ, امریکہ میں شیلفیں خالی تھیں. تو کبھی کبھار جسے کہتے ہیں نا پیسے سے زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے. جی, رائٹ پلیس رائٹ ٹائم. ہم سب سے پہلے تھے جن کی پروڈکٹ ادھر شیلفوں پہ ری اسٹاک یا ری اسٹیک ہونا شروع ہوئی. تو ہمارے ایکسپورٹرز نے اور آپ کی انڈسٹری کو ایک مارکیٹ پینیٹریشن ملی, جس کی وجہ سے سن 2021-20 میں, سن 2022-23 جون کو پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ود ان اے پیریڈ آف 5 ایئرز $12.5 بلین سے
$19.3 بلین پہ چلے گی. تو آج جس آپ IMF پروگرام میں دھکے کھا رہے ہیں 3 بلین کے لیے, جس میں سے 1 مل گیا اور 2 کی ابھی بقایا بات چیت چل رہی ہے, اس سے زیادہ تو آپ نے جسٹ رائٹ ان پٹ کاسٹ, جس کو ہم ریسیٹ یا RCET کہتے ہیں, ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفس دے کے آپ نے اپنی صنعت کو چلا لیا, اور پھر آپ کو بقایا ساتھ کووڈ میں مارکیٹ ایکسیس نہیں دے دیا. اب باقی سارے ملکوں کی صنعتیں کھل گئیں, جب وہ کھل گئیں تو وہ آپ کی ایڈوانٹیج چلی گئی. پھر اس کے بعد ہماری پچھلی 2 سالوں میں بجلی کا ریٹ ڈبل ہو گیا, گیس کا ریٹ ڈبل ہو گیا. وہ ڈبل ہونے سے نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کی $19.3 بلین کی ایکسپورٹ 16.5 سن 2023-24 22-23 اینڈ سن 2024 میں 16.7 پہ چلی گئی. تو آپ نے $3.5 بلین کی, رفلی $3 بلین پلس کی آپ نے اپنی ایکسپورٹ لوز کی, ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس لوز کی. میں آج صبح پڑھ رہا تھا کہ ڈسپائٹ آل دا پولیٹیکل ٹرموائل ان بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ گارمنٹس کی یونائٹڈ اسٹیٹس کو بڑی ہے, گھٹی نہیں ہے. تو ڈسپائٹ دا ہول چینج آف لٹرلی گورنمنٹ گری, دوسری گورنمنٹ آئی, وہ ابھی تک اپنے پاؤں نہیں جما سکی. وہاں پہ ابھی بھی بڑا لیبر رائٹس, انریسٹ, سوشیو اکنامک ریفارمز, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو سر ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہیں. اس کے ساتھ پھر FBR کے ادارے کی غلط پالیسیز. ٹھیک ہے ہم IMF پروگرام میں ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بہت بندشیں صنعت پہ لائی جا رہی ہیں, لیکن سر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ پارلیمان کے بینیفٹس بڑھ جائیں, باقی آپ کی ایگزیکٹو کے بینیفٹس بڑھ جائیں, PSDP کا پروگرام آپ ڈبل کر دیں. سر اپنی یہ سڑکیں, بریجز, انڈر پاسز بنا کے جب لوگ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوں, روزگار ہونا, صنعت بند ہو رہی ہو, لوگ اٹھا کے دبئی جا رہے ہوں, تو یہ برجز انڈر پاسز کا کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے. بنگلہ دیش نے پہلے لوگوں کو کام پہ لگایا, صنعت کھڑی کی ہے, اور ان کے پاس صنعت بھی صرف ایک ہی ہے, ٹیکسٹائل کی. وہاں کوئی انجینئرنگ, کوئی مینوفیکچرنگ سوائے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی نہیں ہوتی. انہوں نے اس کو اپنا آپ سمجھیں ریلیجسلی اس صنعت کو لک آفٹر کیا, ایکسپینڈ کیا. پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کی پالیسی بنتی تھی, ٹیکسٹائل منسٹری کو فری ہینڈ ہوتا تھا, کامرس منسٹری کو فری ہینڈ ہوتا تھا فرام دا کیبنٹ اینڈ دا PM ہاؤس. لہٰذا وہ $47 بلین کی ایکسپورٹ پہ پہنچ گئے. $47 بلین صرف ان کی گارمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل پروڈکٹ. اوکے. اینڈ سن 2008 میں آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اینڈ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ایک برابر ہوتی تھی. سن 2008 میں سے سن 2024 تک بنگلہ دیش $8 بلین کی ایکسپورٹ سے $47 بلین کی ایکسپورٹ پہ گیا. سن 2008 میں آپ $8 بلین کی ایکسپورٹ پہ تھے, آپ 19.5 کو ٹچ کر کے واپس 16.5 پہ آئے. لیکن اس سے زیادہ بڑا جو مارکا آپ نے مارا وہ آپ نے یہ مارا کہ آپ $16 بلین کے فورن قرضوں سے اجتماعی $125-30 بلین کے ایکسٹرنل قرضوں پہ 132 بلین. بالکل سر, پتہ نہیں کتنے 100 ٹائمز یہ بھی انکریز تھا. وہ ہر سال $2.5-3 بلین سے ایکسپورٹ بڑھاتے رہے. ہم ہر سال 2008 سے 24 تک $2.5-3 بلین سے قرضے بڑھاتے رہے. سر یہ فرق ہے مائنڈ سیٹ کا, بہت فرق ہے. تو ہینس دا تھنگز اسٹینڈ. اور سر ابھی نیکسٹ جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ, دیٹ از کاٹن کرائسس اینڈ اوور آل دی ایگریکلچر. ابھی میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ پچھلے پاکستان اکنامک سروے میں یہ بتایا گیا کہ ایگریکلچر سیکٹر واز دی اونلی ون دیٹ رجسٹرڈ اے گروتھ, ناٹ مچ بٹ لیس دین 1%, 0.6%. ڈسپائٹ دیٹ فوڈ پرائسز, کاٹن کرائسز, ویٹ کرائسز ابھی بھی چل رہا ہے. کاٹن آؤٹ پٹ پتہ نہیں, آئی تھنک ٹیکسٹائل کو 15 ملین بیلز چاہیے ہوتی ہیں اور 4 یا 5 ملین بیلز ہیں اس وقت. سر فل کنزمپشن پہ ہمیں اگر صنعت پوری چل رہی ہو تو 16 ملین بیلز چاہیے. پارشل کنزمپشن پہ ہمیں جو اس وقت ہے ہمیں 11 ملین بیلز چاہیے. 5.5-6 ملین ہماری اس سال کی ریکارڈ لو پروڈیوس ہے. آئی تھنک سیکنڈ لوسٹ پروڈکشن ہے پاکستان کی ایگری ہسٹری میں. اور ہمیں 5 ملین بیل امپورٹ کرنی ہے. 1 ملین بیل کا مطلب ہے تقریباً $800 ملین سے $1 بلین. اور زر مبادلہ آپ کے پاس آلریڈی بہت شارٹ یا بہت کنسٹرکٹیڈ ہے. سو ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے؟ یہ اس ہفتے ہمارے پاس برازیلین کاٹن ایسوسیشن والے آئے ہوئے تھے. دنیا کا نمبر 1 پروڈیوسر انڈیا
وہ جتنی پروڈیوس کرتا ہے خود یوز کر جاتا ہے. نمبر 2 پروڈیوسر چائنا, وہ بھی اگین جتنی پروڈیوس کرتا ہے خود یوز کر جاتا ہے. نمبر 3 روایتی طور پہ امریکہ ہوتا تھا جی 13 سے 16 ملین بیل کے درمیان میں, یہ 21 ملین تک بھی گیا, لیکن اس کی پھر آؤٹ پٹ پچھلے سال 14 پہ آ گئی تھی. یہ پچھلا سال جو گزرا یہ پہلا سال تھا جس میں برازیلین کاٹن آؤٹ پٹ امریکن کاٹن آؤٹ پٹ سے زیادہ ہو گئی, اینڈ ان کی بھی بہت زیادہ کاٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو کل ہم ان کے ساتھ جب بیٹھے ہم نے کہا آپ کے یہاں کتنی سیڈ کمپنیز ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بمشکل 3 سے 4 ڈومیسٹک سیڈ کمپنیز اینڈ 3 سے 4 ملٹی نیشنل سیڈ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں کتنی سیڈ کمپنیز ہیں؟ آپ گیس کریں گے؟ 20-30. نہیں سر, آپ کے یہاں 1200 سے زیادہ ہیں. یہ نمبر 2000 پہ پہنچا ہوا تھا. سیڈ کمپنیز 1200 سے زیادہ ہیں ہمارے. جی, یہ آپ خانے وال لیا سے شروع ہو کے آپ کے سدرن پنجاب سے آپ اپر سندھ گھوٹکی ڈھیر کی روڑی سالے پٹ چلے جائیں, ہر تیسرا چوتھا کوئی صاحب حیثیت نے اپنی سیڈ کمپنی بنائی ہوتی ہیں, فیک سیڈ بیچ رہے ہوتے ہیں, ذمہ دار کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. پھر بعد میں ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری ریکٹ لو آؤٹ پٹ ہوئی, یا ذمہ دار انٹرنیشنل پرائس لے کے بھی اسے وارا نہیں ہوتا, بیکاز پرائس کا قصور نہیں ہے, اس کی ییلڈ اور اس کی پروڈکٹیوٹی اتنی کم ہے. برازیل وہی انٹرنیشنل پرائس لے کے اس کی ییلڈ ہمارے ذمہ دار سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. اگر ہمارے ذمہ دار کو سپوز کریں ایوریج ییلڈ کے ساتھ $500 فی ایکڑ بچتا ہے, تو ان کے ذمہ دار کو $4,000 فی ایکڑ بچتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایگری ایک ایسی چیز ہے جو آپ آج سیدھی کریں, آج ریفارم کریں, 9 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ اس سے نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کا ٹائم لیپس کم ہے. جی, ہم ایک ایگریرین کنٹری ہو کے اتنے فلیٹ فرٹائل لینڈز اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہونے کے باوجود ہم اپنی خوراک پوری نہیں کر سکتے. 32 ملین ٹن گندم ہم نے کنزیوم کرنی ہوتی ہے, ہم صرف 26-27 اگاتے ہیں. 4 سے 5 ملین ٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس میں بھی اکثر فراڈ ہوتا ہے, سب سٹینڈرڈ گندم آ جاتی ہے. یہ تو صرف سر آپ کے پاس رائس میں ہائیبرڈ سیڈ آیا ہے, آپ کے پاس کارن میں بھی ہائیبرڈ سیڈ آ گیا, تو آپ کی رائس پروڈکشن سبسٹینشلی بڑھ گئی. باسمتی ٹریڈ مارک کے وہ آپ ڈسپیوٹ تھا کہ پاکستان کا ٹریڈ مارک ہے انڈیا کا, اس میں ہماری رائس ایسوسیشن کو ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے اس پہ اچھا گراؤنڈ ورک کیا اینڈ انہوں نے وہ ڈبیٹ جیتی. تو لہٰذا آپ کی رائس ایکسپورٹ بڑھ گئی, آپ کا چاول افورڈیبل پرائس پہ باہر ایکسپورٹ ہوا ہے. اور وہ ایک بہت انکریجنگ چیز ہے کہ جو چیز $700-800 ملین سے زیادہ کی ایکسپورٹ نہیں ہوتی تھی 10 سال پہلے, وہ اب تقریباً $4 to $4.5 بلین کی ایگری ایکسپورٹ پروڈکٹ بن چکی ہے پاکستان کی. اسی طرح گندم میں بھی ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے, آلو, مکئی, یہ باقی ساری چیزیں. تو دیر آر سم ریز آف ہوپ, لیکن اس پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے, اور اس سیکٹر کو انسینٹیوائز کریں گے تو یہ چلے گا. ٹیکس نہیں دیتے اس سے زیادہ سر کیا انسینٹیوائز ہو, مطلب دیر از نو ٹیکس آن ایگریکلچر نا. سر وہ گورنمنٹ کا قصور ہے نا, پھر وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. جس طرح گورنمنٹ باقی سارے سیکٹرز جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے, یا صرف سیلریڈ کلاس یا ہیویلی ڈاکیومنٹڈ سیکٹر جو رجسٹرڈ ٹریڈ میں کام کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کی چین کے ساتھ منسلک ہیں, یہ تو صرف دیکھیں نا ریگولیٹر کا کام ہے. اگر ریگولیٹر نہیں کرے گا, اگر مختلف بازاروں کو ریگولیٹر نہیں پراپرلی ٹیکس کر سکتا یا ان کی تھریٹ میں آ جاتا ہے, تو یہ تو سر گورنمنٹ کا کام ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو فائنلی ابھی ہم سر ڈسکس کر رہے تھے انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام میں ابھی ریسنٹلی ناٹ مینی پیپل نو دیٹ دیر از اے پراپر اکنامک میریکل ہیپننگ ان ویتنام. آئی بلیو انہوں نے 7% GDP گروتھ رجسٹر کی ہے اوور دا کورس آف 2 to 3 years. اینڈ آئی آلسو نو, اور آپ اس کو بتا سکتے ہیں بہتر, کہ مینی ٹیکسٹائل یونٹس ہیو آلسو شفٹیڈ ٹو ویتنام اینڈ کمبوڈیا اینڈ اس طرح کی جگہوں پہ. تو واٹس ریئلی ہیپننگ ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ؟ سر ایک تو آپ کو پتہ ہے ویتنام آج سے پہلے 40 سال پہلے بری طرح سے متاثر تھا, جو ویتنام US ویتنام وار ہوئی تھی سارا, تو اس سے نکل کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے. تو جب آپ کے کرتا دھرتا, آپ کے پالیسی میکرز, آپ کی گورنمنٹ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ملک کی تقدیر بدلنی ہے اینڈ ہم نے اس کو تھرو اکنامک امپاورمنٹ, پاورٹی ایلیویشن, اکنامک اپ لفٹ, صنعت کاری کے عمل سے, انڈسٹریلائزیشن سے کرنا ہے, تو پھر انسان کیا نہیں کر سکتا. ہم نے یہ
قوموں کی تقدیریں بدلتے پچھلے 30 سالوں میں دیکھی ہیں، جیسے چائنا ہے، جیسے دبئی ہے، جیسے انڈیا. آج صبح کے آرٹیکل تھا، میں ایک پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کو کم از کم جتنی ان کی سب سے دنیا کی بڑی آبادی ہو چکی ہے 1 ارب 44 کروڑ پلس کی، چائنا کو ایکسیڈ کر گئے کو آلموسٹ 25-30 کروڑ سے. تو ان کو کم از کم 7-7.5% پر اینم کی اکنامک گروتھ چاہیے فار دا نیکسٹ 10 ایئرز. اتنی ینگ پاپولیشن، جین زی اور یہ بیبی بومرز کو ورک فورس میں لانے کے لیے. تو ویتنام نے کیا کیا؟ ویتنام نے سر رائٹ ان پٹ کاسٹ، چائنا ان کے ساتھ ہے، تو انہیں پتہ تھا کہ چائنا میں لیبر کاسٹ مہنگی ہو رہی ہے، اینڈ چائنا بیسک انڈسٹری سے نکل کے ایڈوانسڈ انڈسٹریز میں جا رہا ہے، الیکٹرانکس، سیمی کنڈکٹر، آٹوموٹیو، کنزیومر پروڈکٹس. تو یہ ساری انڈسٹری نے مائیگریٹ کرنا تھا، اسی لیے آپ سی پیک میں گھسے تھے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. وہ صنعت نے ادھر آنا تھا. انفارچونیٹلی ہم نے انہیں پراپر کنڈیوسو ماحول نہیں دیا. ان کی لارج اسکیل انجینئرنگ فرمز کو ہم نے انجینئرنگ پروجیکٹس میں انگیج کر لیا، ویدر وہ موٹر ویز تھیں، ویدر وہ یہ آپ کی جو کراکرم ہائی وے تھی، ویدر آپ کا دائمیر بادشاہ، مومن ڈیم، بڑے لارج اسکیل پاور پروجیکٹس. لیکن جو اس کا سیکنڈ فیز تھا، مائیگریشن آف انڈسٹری فرام چائنا ٹو پاکستان، وہ سر اس طرح نہیں ہوا. الٹا آئی تھنک ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان سے ہم نے لونز بھی لے لیے، وہ لونز ہم ری پے بھی نہیں کر پا رہے. ان کے ساتھ ادھر حادثات بھی ہوئے ہیں. اور اب وہ کوئی چائنیز انویسٹر آتا ہے تو اسے بلٹ پروف گاڑی میں پھرنا ہے پولیس اسکارٹ کے ساتھ. اب جب اس کا بالکل اپوزٹ اسے ویتنام میں ملتا ہے تو سر یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ جن کو ہم پاک چین بھائی بھائی کہتے ہیں، دوستی کے گن گاتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو ہمیں سر ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اور ہمیں ان کے لیے کنڈیوسو ماحول پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنی صنعت یہاں لائیں. چائنا میں منیمم لیبر کاسٹ سدرن اپنا جو ان کا شیجانگ ریجن ہے آپ کے گلگت بلتستان کے ساتھ، وہاں بیسک پے $650 ہے، 150-200 اوپر کمپنی کنٹریبیوشن، ای او بی آئی، سوشل سیکورٹی، میڈیکل انشورنس ٹائپ چیزیں ڈال کے $800. اینڈ ناردرن چائنا یا سدرن چائنا میں اٹ از ایز ہائی ایز $1400 سے $1600 بیسک پے. جی. تو آپ کے یہاں ابھی بھی منیمم ویج ایک ایسا کمپیٹیٹو فیکٹر ہے جس پہ آپ لا سکتے ہیں ان کی لیبر اورینٹیڈ انڈسٹری کو، جس طرح گارمنٹنگ ہے اور چیزیں اسمبلی لائنز ہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے باقی ان پٹ کاسٹیں ٹھیک کرنی ہیں، بجلی کی کاسٹ سب سے بڑی، گیس کی کاسٹ. آپ فکس ٹیکس رجیم سے نارمل ٹیکس رجیم میں چلے گئے ہیں. کوئی ادھر کیوں آئے گا جب انہیں دنیا میں اور جگہوں پہ انسینٹیوز مل رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں سر. بالکل ٹھیک ہے سر. سر فار ناؤ لیٹس ریپ دا ڈسکشن، کیونکہ اس پہ تو ہم بہت آگے بات کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ وی ول انوائٹ یو اگین، تاکہ ہم اس اکانومی اور انڈسٹری کے تھریڈ کو سر لے کے چلیں. بیکاز پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ وداؤٹ انڈسٹریلائزیشن نہ جابس نکلتی ہیں، جابس نہیں نکلتی، ڈسپوزیبل انکم نہیں بڑھتی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، کنزمپشن کچھ بھی نہیں ہوتا. سو ہمارا میڈیا بھی انفارچونیٹلی ان چیزوں پہ اتنی نہیں روشنی ڈالتا. تو لیکن ہم اس کو کرتے رہیں گے ڈسکس. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.